تو مفتی صاحب پھر ہم ڈاکٹر بننے کو چھوڑ دیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ پھر ہم سائنٹسٹ بننے کی کوشش, بولو نا, نہیں, پھر ہم اللہ اللہ کرتے ہیں, بس بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں مصلی ڈال کے. یہ نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے, انہیں ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, کبھی آرام نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں زندگی بھر کبھی نکاح نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. آپ نے کیا اس عمل کو رہبانیت قرار دیا اور فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں, میں تو آرام بھی کرتا ہوں. مر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. لیبل وہ اچھا لگا رہا ہے لیکن اس کو اللہ اچھا نہیں کہے. آپ کو کوئی کام کرنے سے نہیں روکا. آپ نے جو ہدف بنانا ہے نا, آخرت ہدف ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا عمل کون کر رہا ہے. تو اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن چھوڑ دو, آپ ترقی کرنا چھوڑ دو, نا 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 نا. اچھے کی ڈیفینیشن میں قرآن نے بیان کیا ومن اراد الآخرہ, جو بھی کام کرو آپ اس میں نیت کیا کرو, آخرت. یہی وجہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو سائنسدان بھی ہمارے ہی ہوتے تھے. جو دنیاوی علوم اور فنون ہیں اس کے بانی بھی مسلمان ہیں. انہوں نے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیا ہے. میرا ایک یونیورسٹی میں بیان ہوا, میں نے وہاں حوالوں کے ساتھ گوروں کے حوالے دیے. انگریز یہ کہتا ہے کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا اور مسلمان سائنٹسٹ پیدا نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی تک ہیں 8 سے 500 سال بعد یہاں پہنچتے. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا سفر انسانیت کا بچا لیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی تو مجھے غصہ آ رہا ہے. تو رہبانیت نہیں ہے کہ آپ سائنسدان بننا چھوڑ دیں, آپ تاجر بننا چھوڑ دیں. اگر اسلام یہ چاہتا آپ تجارت چھوڑ کے مسجدوں میں بیٹھ جاؤ تو قرآن یہ تھوڑی کہتا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں, سورہ نور میں اللہ کہتے ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی, بلکہ اللہ یہ کہتے ہیں وہ تجارت کرتے ہی نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں نا اللہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ ہدف آخرت ہے تو اس آخرت کے ہدف کے لیے دنیا چھوڑنی نہیں ہے, بلکہ دنیا میں اپنی نیت کو کیا کرنا ہے, بولو نا, صحیح ہے. آپ ڈاکٹر بنو, صرف پیسہ برائے پیسہ یا لوگوں کی جیبیں خالی کرنا مقصد نہ ہو. اپنی قوم کو ترقی دلانا, اپنے ملک کو ترقی دلانا, انسانیت کی خدمت کرنا. قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے تمام انسانیت کو بچا لیا. تو ڈاکٹر بن کے آپ ہزاروں انسانوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ تو جو آپ کا بچہ میڈیکل کالج میں جا رہا ہے, آپ نے پلاننگ کیا کرنی ہے, بیٹا میں تجھے انسانیت کی خدمت اور آخرت کے لیے ڈاکٹر بنا رہا ہوں, لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے لیے اور ایسے نسخے لکھنے کے لیے کہ ایسی دوا لکھ کے دی ہے جو ڈاکٹر کے ماموں کی دکان کے علاوہ کہیں اور پوری دنیا میں مل ہی نہیں رہی ہے. آج ڈاکٹر دوا لکھ کے دیتا ہے, ڈاکٹر کے ماموں کا میڈیکل اسٹور ہے, اس کے علاوہ پوری کائنات میں WHO سے رابطہ کر لیں آپ, وہاں بھی نہیں ملے گی آپ کو. اس کا مطلب کیا ہے, اس ڈاکٹر کا مقصد پیسہ کماؤ بھائی, آپ بنے ہو, خرچہ ہوا ہے, کس نے منع کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ظلم تو نہ کرو نا. جو ڈاکٹر ایسا نسخہ لکھ کے دے رہا ہے جو اس کے چاچو کے علاوہ کسی اور دکان پہ میڈیکل میں ملتا ہی نہیں ہے, اس کا مطلب اس کا مقصد آخرت, یہ دھوکہ دے رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے. ایک دوا مہنگی ہے, وہی فارمولے میں دوا سستی بھی مل رہی ہے, لیکن اس کمپنی نے آپ کو گفٹ دیے ہوئے ڈاکٹروں کو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ڈاکٹر جان بوجھ کر وہی فارمولا, وہی نسخہ مہنگی کمپنی والا لکھ کے دے رہا ہوتا ہے. تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا, جس فیلڈ میں ہو اسی میں خدا کو تلاش کرنا ہے, لیکن وہ فیلڈ حلال ہونی چاہیے, حرام نہیں, کیونکہ حرام میں خدا ملتا نہیں ہے. آپ کو فنکار بننے کی اجازت نہیں ہے, گلوکار بننے کی اجازت نہیں ہے, فلم انڈسٹری میں جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو تاجر بنے لیکن چرس بیچنے کی اجازت نہیں ہے, شراب کا بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تیسرا فرق ہے ان لوگوں میں جو اسلام کو مانتے ہیں اور جو اسلام کو نہیں مانتے. گورا جب دنیا کا کوئی کام کرتا ہے اس کے سامنے آخرت نہیں ہوتی, مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے. گورا جب کوئی کام کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ لا کیا ہے, لیگل ہے یا انلیگل ہے. مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے تو لیگل انلیگل سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے. تو یہ 3 کام اگر آپ نے کر لیے تو میرے بھائی پھر اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے
خوشخبریاں رکھی ہیں. اور آخری اور سچی مچی کی آخری بات, آپ کہیں گے آخری کر کے پھر 1 گھنٹہ کھینچ دیا میں. سچی مچی کی آخری بات, بالکل سچی مچی کی, کیونکہ ماشاء اللہ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے پھر کہاں پکڑائی میں آتے ہیں اتنے آرام سے لوگ. دیکھو ہر پیغمبر نے اپنی قوم میں جا کے اس گناہ کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس پہ رد کیا ہے جو اس قوم میں بہت زیادہ رائج ہو گیا تھا. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا سمجھایا؟ ناپ تول میں کمی مت کرو. اس سے پتہ چلتا ہے اس قوم میں سب سے بڑا جرم شرک کے بعد کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کا کچھ نہیں کہا. اس سے لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے. ان میں لڑکوں سے بدفعلی عام تھی. لوط علیہ السلام کی پوری دعوت اس پر تھی کہ تم ان عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے, لڑکوں سے بدفعلی کیوں کرتے ہو, یہ اتنی بدترین بے حیائی کا ارتکاب کیوں کرتے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, جس خدا نے تمہارے لیے جس کو بنایا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور جنس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو. تو ہر پیغمبر نے اس جرم کو زیادہ فوکس کیا ہے جو اس قوم میں رائج تھا. ہماری قوم میں بھی بہت سارے جرائم ہیں, ناپ تول میں کمی بھی ہے, 2 نمبری بھی ہے, لیکن آپ کو 2 نمبر بھی ملیں گے, 1 نمبر بھی ملیں گے. ہمارے ہاں بہت سارے جرائم ہو رہے ہیں, ماں باپ کے نافرمان بھی ملیں گے, لیکن ہول سیل کے حساب سے ماں باپ کے خدمت گزار بھی آپ کو بولو ملیں گے. لیکن ایک جرم ایسا ہے جو تقریباً کامن ہو گیا ہے اور اس کے پھیلنے کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے, وہ ہے بے حیائی. سمجھتے ہو؟ اس کو لوگوں نے جرم کی فہرست سے نکال دیا. میں عمرے پہ گیا تو مجھے جو روم ملا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک روم تھا, اس میں ایک فیملی آئی ہوئی تھی. پوری رات ان کے کہکے مجھے نیند نہیں آتی تھی اس سے, اتنی زور سے آواز. ایک دن میں نکل گیا, میں نے ان سے پوچھا یار یہ تھوڑا رات کو تو آرام کر لو, کون ہو؟ تو پتہ چلا جی کزنوں کے ساتھ لڑکوں کا گروپ آیا ہوا ہے عمرہ کرنے کے لیے. میں نے ان سے کہا دیکھو عمرہ کرنا فرض نہیں ہے, لیکن آپ کی جو فیمیل کزن ہے اس کا آپ سے پردہ کرنا بولو ضرور ہے. بالفرض پردہ نہیں کرتی تو کم از کم فری تو نہ ہونا. ایک جوان کزن بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک ہی کمرے میں, سو بھی ادھر ہی رہے ہیں, گپیں بھی ادھر ہی مار رہے ہیں. یہ کتنی بڑی خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ہم ہندو تھوڑی ہیں, ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں, انگریز تھوڑی ہیں. محرم نا محرم کی اصطلاح انگریزوں میں ہے؟ بولو نا. وہ مذہب کو نہیں مانتا, جیسے چائنا والے مذہب کو نہیں مانتے. وہ کھانا کھانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے حرام ہے پاک ہے نہ پاک ہے, وہ کہتے ہیں پروٹین فل آف پروٹین ہے یا نہیں ہے. تو کتا بھی کھا جاتے ہیں کیونکہ کتے میں گائے سے زیادہ پروٹین ہے ان کی رائے کے مطابق. تو ان کے یہاں حلال حرام محرم نا محرم نہیں ہے. تو آپ ادھر چلے جاؤ بھائی, پھر چھوڑ دو کزن کیا ہوتی ہے اور خالہ وہ محرم کیا ہوتی ہے, چھوڑ دو. اسلام نے تو پورا ایک دیوار کھینچی ہے. اور سورہ نور میں بھی سورہ حجاب میں بھی پوری ڈیٹیل قرآن نے بیان کی ہے. یہ محرم ہے اور یہ نامحرم. لا یبدین زینتہن, عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی الا لآبائہن, سوائے اپنے باپ دادا کے سامنے, بعولتہن, اپنے شوہر کے سامنے, اور ابناء بعولتہن, ابناء بعولتہن, اپنے شوہر کے بیٹے جو ستیلا بیٹا ہے. ایک ایک رشتے کا نام لے کے قرآن نے بتایا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہو, بے تکلف ہو سکتی ہو. اس کے علاوہ ساری دنیا کے سارے مرد تمہارے لیے کیا ہے؟ نامحرم. آج ہم ماڈرن ہوتے ہوتے اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ محرم نامحرم کی ٹرم ایک مولویوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے.